اسکالر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اس وقت ہندوستان دورے پر ہیں اور اپنے ہندوستان دورے کے تحت وہ نئی دہلی میں ہیں اور نئی دہلی میں راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین کے رحمان خان کے گھر پر آج سلیکٹڈ گیدرنگ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ای ٹی وی کارسپونڈنٹ خورشید ربانی سے۔ خورشید، کتنی دیر میں علامہ طاہر القادری صاحب خطاب کریں گے؟ دیکھیے عبداللہ، جیسے آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ان دنوں ہندوستان کے دورے پر ہیں، پچھلے ایک مہینے سے وہ یہاں پر ہیں اور آج ان کا ہندوستان کا جو دورہ تھا اس کا آخری دن ہے اور اس موقع پر ڈپٹی چیئرمین جو ہیں راجیہ سبھا کے رحمان خان صاحب، ان کی طرف سے ان کے اعزاز میں جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، ڈنر رکھا گیا ہے اور اس میں تمام پولیٹیشینس کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، ان کو مدعو کیا گیا ہے اور وہ سب لوگ یہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ 7:30 بجے کا اس کا وقت تھا شروع ہونے کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلے 15-20 منٹ میں جو ہے مولانا صاحب یہاں پر پہنچ جائیں گے اور قریب 20 منٹ کے بعد جو یہ پروگرام شروع ہو جائے گا عبداللہ۔ خورشید، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے پولیٹیشین پہنچنے والے ہیں، کافی سلیکٹڈ لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ بھوپال میں علامہ طاہر القادری صاحب نے صوفیزم پر بات کی تھی، ممبئی میں ہم نے دیکھا وہاں فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم پر بات کی، اسی طرح سے مختلف موضوعات پر وہ بات کرتے رہے، اویئرنیس کریٹ کرتے رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ممبئی میں انہوں نے بات کی تھی فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم پر، اجمیر میں انہوں نے صوفیزم پر کی تھی۔ تو خورشید، وہاں پر آج کیا آپ کچھ پتہ چلا ہے کس موضوع پر وہ بات کریں گے؟ دیکھیے، جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ یہ ایک مہینے کا دورہ تھا اور آج یہ آخری دن ہے، ان کے اعزاز میں ڈنر رکھا گیا ہے اور کے رحمان خان صاحب ایک طریقے سے ان کے اعزاز میں ڈنر دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب اتنے بڑے صوفی ہندوستان میں اتنے بڑے اسلامک اسکالر یہاں پر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں اور ہم امید کریں گے کہ وہ آج جو ہے جو ٹیررزم کے خلاف جو ان کی ایک آواز انہوں نے اپنی بلند کی ہے، نہ صرف ہندوستان میں پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں ٹیررزم کے خلاف آواز بلند کی ہوئی ہے انہوں نے، وہ ایک اہم جو ہے وہ ایشو شاید رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ شاید اس کے اوپر آج پھر وہ اپنی خیالات یہاں پر رکھیں گے اور اس کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک بات ہوتی ہے رشتوں کو بہتر بنانے کی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشین اپنے لیول پر یا عام آدمی اپنے لیول پر جو ہے وہ اپنی کوششیں کرتا ہے، لیکن جب اسلامک اسکالر یا صوفیزم میں جو بلیو رکھنے والے جو لوگ ہیں یا پھر جو ہمارے مذہبی رہنما اگر ان کو کہیں، جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں پر چونکہ پولیٹیشینس بھی یہاں پر رہیں گے اور ان کا کہیں نہ کہیں ان کو پیغام یہی رہے گا کہ کیوں نہ ہم تمام جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کر دونوں ممالک کے درمیان جو رشتے ہیں ان کو بہتر بنائیں اور آگے بڑھیں۔ عبداللہ، خورشید، جس کیمپین کے تحت جس اپنی مہم پر وہ ہیں، وہ خاص طور پر دیکھا جائے پوری دنیا میں رہی ہے، ایک ٹیررزم کو لے کر جو مسکنسیپشن جو پائے جا رہے ہیں اس کو دور کرنے میں انہوں نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں ان کی یہ مہم کچھ حد تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی؟ دیکھیے، ہماری بات اجمیر میں ان سے ہوئی تھی، ایک خصوصی انٹرویو ہم نے کیا تھا آدھے گھنٹے کا، اس وقت ہماری بات ہوئی تھی ان سے۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جو یہ فتویٰ ایک طریقے سے انہوں نے جاری کیا ہے اور تقریباً 700 پیج کی ان کی ایک کتاب ہے، فتویٰ انہوں نے جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف اور جو بامبنگ کے خلاف جو ہوتا ہے نا، ایک مانو بامبنگ، اگر اس کو ہم کہیں کہ اگر ہندی میں اگر ہم بات کریں مانو بم، اس کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی تھی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا تھا یہ بات کہ آپ نے آواز کو شاید تھوڑا دیر سے اٹھایا، تو کیا اس کے اثرات جو ہیں ہم خاص طور سے افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، بر صغیر میں ہم دیکھ رہے ہیں، یا پھر پوری دنیا میں کس طریقے سے آپ کی اس مہم کا اثر ہوگا، کس طریقے سے جو ہے آپ کی جو یہ باتیں ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، کس طریقے سے یہ عوام کو متاثر کریں گی، یا جو لوگ جن کا برین واش کیا جا رہا ہے ان تک یہ اپنی بات جو آپ تک کیسے پہنچائیں گے، اور کیا کچھ فائدہ ہوگا ٹیررزم سے جو ہے پورے ہی عالم کو کیا جو کہیں نہ کہیں چھٹکارا ملے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو یہ مہم ہے اس کا کہیں نہ کہیں وہ اثر وہ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ نئے لوگ جو ہیں جو دہشت گرد تنظیموں سے جڑ رہے ہیں تو ان کی اسپیچز کو سن کر کے وہ دور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آج کچھ لوگ ان کی بات کو سن کر کے اس سے جو ہے دور ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں آنے والے وقت میں جب ان کی بات بہت زیادہ عام لوگوں تک پہنچے گی اور جو لوگ دہشت گردی میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں ان تک پہنچے گی، تو وہ ایک نہ ایک دن ان کی بات کو ضرور سنیں گے، ان کی بات کو ضرور مانیں گے اور ان کی جو یہ مہم ہے وہ اثر ضرور لائے گی۔ عبداللہ، خورشید، ایک آخری سوال کہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آج آخری دن ہے، ہم نے اس سے پہلے بنگلور میں دیکھا، حیدرآباد میں دیکھا، اجمیر میں دیکھا، مختلف جگہوں پر دیکھا، بڑودہ میں بھی دیکھا کہ جب میں غفیر دکھائی دیتا تھا لوگ وہاں پر پہنچا کرتے تھے۔ تو آپ کی مختلف جگہوں پہ لوگوں سے بات ہوئی ہوگی، چاہے وہ انڈو پاکستان، ہندوستان اور پاکستان کے رشتے ہوں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، یا جو انسانیت کا جو پیام ہے، جو ایک پیغام ہے اس کو پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں وہاں پر کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ وہ بالکل ایک مہینے کے دورے کو اگر ہم دیکھیں، چونکہ ہم نے بھی جگہ جگہ جا کر ان کے ساتھ ای ٹی وی اردو شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہا ہے اور ان کے تمام پروگرامز کو لائیو کیا ہے ہم نے، اور لوگوں سے بھی بات کی ہے، ان کے خیالات کو جانا ہے۔ مولانا صاحب جو تقریر فرما رہے ہیں ان
ان की तकरीरों का आम लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर क्या असर है। तो जब मैंने उन लोगों से बात की तो उनका यही कहना था, वो इनकी जो तकरीर, जो अलग अलग मौजू पर इनकी तकारीर हुई है उनसे काफ़ी मुतासिर हमें दिखे। और कहीं ना कहीं मुल्क के लोग भी चाहते हैं कि कोई, चूँकि ये मॉडर्निज्म की बात करते हैं, इस्लाम मज़हब को हमेशा ही दहशतगर्दी से जोड़कर कई सारे लोग देखते हैं, कई सारे दूसरे लोग, कई बार हम भी ये भी देखते हैं कि साजिशें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने खुल करके बात की है, इस्लाम मज़हब को मॉडर्न तरीके से पेश करने की कोशिश की है। और इनका ये कहना है कि जब आप इस्लाम मज़हब की बात करते हैं तो वहाँ पे दहशतगर्दी का कोई जो है, कहीं कोई ताल्लुक उसका दहशतगर्दी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहते हैं कि क्यों नहीं इस्लाम मज़हब को मानने वाले मॉडर्न जो है तकनीक को लेकर के आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इनकी बातों का लोगों में असर भी है और वो चाहते हैं कि मॉडर्निज्म की बात ज़रूर कहीं ना कहीं वो इस्लाम मज़हब के मानने वालों को हो। चूँकि हम देखते हैं कि कई सारी बातें हमारे सामने आती हैं कि इस मज़हब के मानने वाले लोग कई बार किसी एक ख़ास जहनीत से जो है जकड़े हुए रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक महीने की जो इनकी पूरी ये मुहिम या पूरा दौरा जो रहा पूरे हिंदुस्तान में, लोगों ने उसको बहुत ही हद तक उसको इनको सुना है और इनकी बातों का पूरा असर जो है आम लोगों के ऊपर हमें देखने को मिला है। अब्दुल्ला, ये खुर्शीद, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी ये जो मुहिम है, जो एक महीने के जो उनका दौरा है, वो फ्रूटफुल साबित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद अब्बानी, दिल्ली से बता रहे थे कि अब से थोड़ी ही देर बाद अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब के रहमान खान के घर पर सिलेक्टेड गैदरिंग से खिताब करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जैसे ही अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब वहाँ पर खिताब करेंगे, हम आपको सीधे वहाँ लिए चलेंगे। फ़िलहाल रुख करेंगे दीगर खबरों की जानिब।